الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا. ہم نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. ابھی پورا مہینہ رمضان کا گزرا ہے. ہم نے بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں حاصل کی ہیں، اس کی نعمتوں کا فائدہ اٹھایا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور گناہوں سے توبہ و استغفار کیا ہے اور اللہ سے لو لگانے کی کوشش کی ہے. اور اللہ سے ہم نے یہ بھی وعدہ کیا اس مہینے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری پہلے زندگی تھی، جن برائیوں میں ہم ملوث تھے، اس کو چھوڑ کر ہم تیرے نقش قدم پر آئیں گے. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا. بہت مبارک مہینہ تھا، اس میں بہت سارے ہم نے اعمال کیے اور بہت ساری غلطیاں بھی ہوئیں جس کے ذریعے ہم نے توبہ و استغفار کیا، اللہ سے معافی و تلافی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد یاد دلاتا ہے کہ ایک بندے کا دوسرے بندے پر حق ہے. اگر ہمارے 2-3-4 فرینڈ ہیں، دوست ہیں، ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم بھی ان کو یہ بات بولیں، کیونکہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باز پرس کرے گا، پوچھے گا تم نماز کے لیے آئے، تم نے اچھا کام کیا، تمہارا دوست تھا، فرینڈ تھا، تمہارے گھر والے تھے، تمہارے محلے والے تھے، تم نے ان کو کیوں نہیں بولا؟ نہ بولنے کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے، ان کو ہمیں بتا دینا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ ہم 3 چیزوں پر بات کریں گے. ایک تو ہم نے ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ بھی ہم نے بیان کیا کہ خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہنیں ہوتی ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، تو ماں باپ بچے کو بہت سارے پیسے لگا کر ان کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑنے نہ پائے. ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے بھی ہوتا ہے، لیکن ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب اور شریف ہو. سارے لوگ یہ چاہتے ہیں. اسی طریقے سے بچیوں کا معاملہ آتا ہے تو ماں باپ وہی سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی شریف ہو، نیک بخت ہو، اچھا کام کرنے والی ہو، جہاں جائے وہ ماں باپ کا نام روشن ہو، ماں باپ کی برائی نہ ہو. تو ساری کوششیں ماں باپ کرتے ہیں. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ماں باپ کو اور بہن کے بھائی کو، جو حکم دیا ہے اس حکم کو ہم بھلاتے ہوئے اور خوشی مناتے ہوئے ہم دنیا داری میں مست ہو جاتے ہیں. اللہ کے صاف حکم کو ہم توڑتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اور ناخوش ہوتا ہے. وہ حکم کیا ہے؟ اگر ماں باپ زندہ ہیں اور اپنی زندگی میں ماں باپ نے وراثت تقسیم کر دیا، وراثت مینس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، پیسے ہیں، روپے ہیں، جو بھی چیز ہے، اس میں بیٹوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر بیان کیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. ان چیزوں کو ہم بیان نہیں کرتے ہیں. بیان ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے تو ہم کو بھی ان چیزوں میں سے حصہ دینا ہوگا، لیکن یہ اللہ کے حکم کو چھپانے کے مترادف ہے. اگر ہم اللہ کے حکم کو چھپا رہے ہیں
تو کل اللہ ہمیں بھی پکڑے گا اور آپ کو بھی پکڑے گا اگر انہوں نے نہیں بتایا تو آپ نے قرآن کریم کا معنی، ترجمہ، میننگز کیوں نہیں پڑھا؟ دونوں طریقے سے دونوں لوگ بھی پکڑے جائیں گے۔ بہرحال کئی طریقے کے مسئلے آتے ہیں اس میں۔ ماں باپ یہ ہوشیاری دکھاتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کو پڑھایا لکھایا اور ان کی شادی کر دی، لاکھ روپے لگے، 2 لاکھ روپے لگے اور ان کو اچھے گھر میں شادی کر دیا، اتنا دہیج دیا۔ سب سے پہلی بات تو جو ہم نے غلط کام کیا، بچیوں کو جہیز دیا، جس کا اسلام میں نام و نشان نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو سخت منع کیا ہے، اور ہم لاکھوں روپے، کروڑوں روپے بچی کے جہیز میں لگا دیتے ہیں، جو اللہ اور رسول کی کھلی ہوئی نافرمانی ہے۔ سب سے گناہ کا کام تو ہم نے یہ کیا۔ پھر دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں کہ جب پراپرٹی، جائیداد اور وراثت تقسیم ہونے والی ہوتی ہے تو اس میں بیٹیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے تو بولتے ہیں اس میں بیٹیوں کا کوئی حق نہیں ہے، بیٹوں کا حق ہے۔ جس ماں کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوا ہے اسی ماں کے پیٹ سے وہ لڑکی بھی پیدا ہوئی ہے، جو بھائی بہن کہلاتے ہیں، جو ماں باپ کے اولاد کہلاتے ہیں۔ تو یہ حکم کیسے بھول گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ بچوں کا وراثت میں حصہ رکھا اور بچیوں کا نہیں رکھا؟ یہ تو کھلی ہوئی نافرمانی ہے۔ چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، وہ باتیں آگے آئیں گی، آپ کو ہر حال میں حصہ دینا ہے بچیوں کا۔ کچھ لوگ ہوشیار اس طور پہ بنتے ہیں کہ ہم بھول گئے، کچھ لوگ اس طریقے سے ہوشیاری دکھلاتے ہیں کہ بچی یا ان کی لڑکی حصہ نہیں مانگ رہی ہے تو چلو کام چل گیا۔ نہیں، اگر وہ مانگتی ہے یا نہیں مانگتی ہے پھر بھی ان کا حصہ ہے، آپ کو دینا ہی دینا ہے، آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ کل قیامت کے روز کیا ہوگا؟ وہ جو حق چھین کر آپ نے اپنے بہن کا یا باپ اپنی بیٹی کا کھایا ہے، نہیں دیا ہے، تو کل قیامت کے روز جو جنت ان کو ملنے والی ہے نا، ماں باپ کو یا بھائی کو، اس جنت سے وراثت ماں باپ کا اور بھائی کا کٹ جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہوگی! جس جنت کے لیے ہم رات دن کوشش کر رہے ہیں، جس جنت کے لیے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جس جنت کو پانے کے لیے ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جس جنت کو پانے کے لیے ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، جن جنت کو پانے کے لیے ہم جماعتوں میں لگاتے ہیں، 40 دن لگاتے ہیں، سال بھر لگاتے ہیں، زیادہ دن لگاتے ہیں اور بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کی، فقراء کی، مساکین کی، بیواؤں کی، ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، صرف جنت پانے کے لیے، اس جنت سے وراثت اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کاٹ دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا حکم ہے، لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں بیٹی کو اب پراپرٹی جائیداد سے کچھ دیا تو وہ تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ اصل وراثت تقسیم ہوتا ہے ماں باپ کے انتقال کے بعد۔ اگر باپ نے زندگی میں دے دیا ہے تو وہ تحفہ اور گفٹ ہے، اور وہ بہتر ہے، کیونکہ ان کے انتقال کے بعد، ان کے مرنے کے بعد، یہ جو ان کے بیٹے بچے ہوئے ہیں وہ بہنوں کا حصہ نہیں دیں گے۔ اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو، اگر تعلیم یافتہ ہے، جانتے ہیں، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے ڈرتے ہوئے اس کام کو انجام دیں گے، لیکن اپنی تھوڑی سی دنیا پانے کے لیے اور آخرت کو بھلا ڈالتے ہیں، اپنی جنت کو بھی کھو ڈالتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جنت کو کھو ڈالتے ہیں۔ تو اس طریقے کی ہوشیاری ہرگز بھی نہ کی جائے کہ جس دنیا کو بنانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، یقیناً آپ بنائیے، منع نہیں کیا گیا ہے، آپ گھر بناؤ، اچھا گھر بناؤ، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، سب حکم دیا گیا ہے حلال رزق سے، لیکن اللہ کے حکم کو نہ توڑا جائے کہ جس جنت کو پانے کے لیے یہ ساری کوششیں ہم کر رہے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہماری جنت سے وراثت کاٹ دے گا اور پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، وہاں کوئی ہمارا ہیلپر نہیں ہوگا، مددگار بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے صاف طور پہ اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی محنت کرنے کے لیے آئے تھے دنیا میں، اور بتایا، کیا،
सब कुछ प्रैक्टिकल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो इस तरीके का काम हरगिज़ न किया जाए। अगर माँ बाप ज़िंदा हैं या हम भी एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को तरबियत दें शुरू से ही कि देखो बेटे, जब तक हम ज़िंदा हैं, अगर सडनली या कभी अचानक कहीं जगह पे हम हैं, मौत आ गई, तो जो तुम्हारी बहनें हैं, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, उनका हक़ ज़रूर देना, विरासत ज़रूर तकसीम करना। ये वसीयत कर मरने से पहले ये वसीयत अपने बच्चों को कर डालना है, ताकि आप गुनाह में मुलविस न हो। और अगर आप ज़िंदा हैं तो बेहतर यही है कि बाल बच्चे जवान हो गए हैं तो अपने ज़िंदगी में ही अपनी बच्ची को वो तोहफा और गिफ्ट दे दें। जानते हैं कि ये बच्चे नहीं देंगे तो गुनाहगार हम होंगे। फिर फरमाया कि चाहे वो माल कम हो या ज़्यादा हो आपके पास, ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया है, फिक्स किया गया है। अब अल्लाह ने जब ये हिस्सा फिक्स और मुकर्रर कर दिया है, और हम होशियारी में बाप भी और बेटे भी, भाई जो है अपने बहन को नहीं दे रहा है, बाप और माँ अपनी बेटी को नहीं दे रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को हमने साफ तौर पर इनकार किया, जिसका गुनाह हमको दुनिया में भी मिलेगा, नहुसत भी मिलेगी, आखिरत में तो खैर ये समझ लीजिए कि विरासत कट हो गया, मिलेगा ही नहीं। बहनों को महरूम करना, हर एक आदमी जो है उसके पास बहन है, हर एक आदमी जो है अब उसके पास अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी दी है, बेटा दी है, किसी को महरूम किया है, कुछ भी नहीं है, तो वो भी एक अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी, बहन का हक मारना जुल्म है। एक जुल्म तो आपने साल भर पहले, 2 साल पहले आपने देखा कि एक जुल्म कहते हैं कि जैसे फ़िलिस्तीन पे इसराइलियों ने साल भर तक हमला किया, मासूम बच्चों को मारा, उनके घर को बेकार कर दिया, सब कुछ है। एक जुल्म ये है कि बहनों का हक न देना, ये जुल्म है। खुद हम अपने दिल में, अपने आप में एक जालिम लेकर चल रहे हैं। बाजारों में जा रहे हैं तो भी हमारे दिल में जालिम है, घरों में जा रहे हैं तो भी हमारे दिलों में जालिम है। जहाँ भी आप जा रहे हैं आपके दिल में एक जालिम मौजूद है। उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि अल्लाह के हुक्म को माने और बहनों का, अपनी बेटियों का हिस्सा दें। और एक बड़ी बात और क्या फरमाई कि अगर जिन लोगों ने, बाप है जिंदा हैं, बेटियों को शादी करके रुखसत कर दिया, भाई हैं उन्होंने भी रुखसत कर दिया, वो प्रूफ क्या पेश करते हैं? भाई और बाप, हमने लाखों रुपए लगाए, उनको पढ़ाया और लिखाया, सब कुछ किया। अच्छा ये देखिए कि वही बाप अपने बेटों के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगे, उनको डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर्स बनाए, पायलट बनाए, क्या क्या की चीज़ें उनको बनाए। तो जिस तरीके से बेटियों में लाखों रुपए आपने लगाया था, क्या बेटों में भी लगाया था? तो बेटियों को अलग क्यों कर दिया आपने? बेटियों को क्यों अलग किया? अगर इस तरीके की इलाहिदगी आप करते हैं तो अल्लाह की नज़र में बच नहीं सकते हैं। और जितना भी बेटी का हक बनता था उसका हक नहीं दिया, चाहे वो खामोश रहे, चाहे वो मांगे नहीं मांगे, उसका हक आपको देना ही था। और एक मज़े की बात है कि जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अगर मेरा बाप मुझे हक नहीं देता है, प्रॉपर्टी जायदाद, 2-3 बेटे हैं उनको दे रहा है, हमको कम दे रहा है, तो मुझे पूरा हक है कि मैं कचहरी तक जाऊँ, कोर्ट तक जाऊँ, क्योंकि उसमें मेरा हक है। मैं जाऊँगा, मैं कोर्ट कचहरी को जाऊँगा, कंप्लेन करूँगा, सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ये हमें अख्तियार है। लेकिन बेटी बेचारी मजबूर है, नहीं कर सकते, नहीं मांग सकती है, तो इसका ये मतलब ना समझे कि मेरी बहन को, मेरी बेटी को नहीं चाहिए, उनको बुलाकर उनको दीजिए, उनका हक अदा कीजिए। वो लेने के बाद अगर वो अपने भाई को रिटर्न कर देती है, एज ए गिफ्ट दे देती है, तो वो बात अलग है, लेकिन आप बोलकर उससे माफ़ नहीं करा सकते हैं। तो जितना भी उसका हक हमने मारा है, यानी विरासत में हिस्सा नहीं दिया है, जितना भी उसका माल खाया जा रहा है, हराम खाया जा रहा है। आप मिक्स करके खा रहे हैं, अपना भी माल खा रहे हैं, अपने बहन का भी खा रहे हैं, अपनी बेटी का भी खा रहे हैं, वो सारे माल मिक्स करके खा रहे हैं, हलाल भी खा रहे हैं, हराम भी खा रहे हैं। तो हमारी इबादतें कैसे कबूल होंगी? हमारे नेक काम कैसे कबूल होंगे? तो इन सब चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे का माल नाहक न खाओ।
سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر سے شروع کریں. ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, کہ اگر ان کا حق نہیں دیا ہے تو ان کا جو بھی مال ہے ہم حرام کھانے والے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. بہن کا حصہ روکنا حرام مال کھانا ہے. آپ نے زبردستی روک لیا, جھگڑے کر کے روک لیا, کورٹ کچہری کر کے روک لیا, جس طریقے سے بھی روکا, آپ نے بہن کا حصہ روکا, وہ مال حرام آپ کھا رہے ہیں, وہ بہن کا مال ہے. اور اسی طریقے سے بھائیوں کو بھی, کسی بھائی کو زیادہ دے دیا, کسی کو کم دے دیا, نہیں, برابر کا حصہ دینا ہے ان کو, برابر کا حصہ دیا. یہ نہیں کہ یہ بڑا بھائی ہے تو ان کا زیادہ حق بنتا ہے, انہوں نے زیادہ کمایا ہے, ایسا نہیں ہے. جب وراثت تقسیم ہوگی باپ کی وراثت میں تو برابر حصہ تقسیم ہوگا. بہن کا 1 روپے میں سے 50 پیسے, 1 روپے میں سے اگر 3 ہیں تو ان میں ڈیوائیڈ کر کے ان کو دے دیا جائے گا. اور ان تینوں میں سے جو تھوڑا مال بچتا ہے, یعنی 3 بھائیوں میں سے لے کر 1/1 ہے یا 2 ہے, تو وہ بہن کو دیا جائے گا. یعنی 2 روپے میں سے 50 پیسے, ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھ لیجئے. اس کا مسئلہ آپ اور بھی سمجھ سکتے ہیں. چاہے وہ زبردستی آپ نے وہ مال روکا ہے, یعنی آپ نے وراثت نہیں دیا ہے, یا رسم و رواج کے نام پر. آج کل ہمارے اندر, خاص طور سے مسلمانوں کے اندر بہت سارے رسم و رواج ہیں, تو یہ بھی ایک رسم بن گیا ہے کہ غیر مسلم نہیں دیتے ہیں, بہت سارے مسلمان نہیں دے رہے ہیں, بہت سارے ہمارے ریلیشن والے نہیں دے رہے ہیں, تو ہم بھی نہیں دیں گے. وہ لوگ کر رہے ہیں, سارے لوگ جہنم میں جائیں گے تو ہم لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ نہیں. جو اللہ نے حق بتلایا ہے, جو اللہ نے اصول بتلایا ہے, جو اللہ نے طریقہ بتلایا ہے, اس طریقے کو اپنانا ہے. نہیں تو پھر جہنم کا راستہ کھلا ہوا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے, یہ بھی جان لیجئے کہ جنت میں ہمارا کچھ بھی حصہ نہیں ہے. وہاں آپ کو کیا دینا ہوگا؟ جتنا مال آپ نے ہڑپا ہے, کسی کا ناحق مال لیا ہے, اپنے بہن کا ہی لیا ہے, اپنی بیٹی کا ہی لیا ہے, تو جو بھی آپ کا ثواب ہوگا اس بہن کو دیا جائے گا. پھر وہاں نیکیاں کمانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سب ایک ایک نیکیاں کے لیے وہاں ترسیں گے. تو کیوں نہ اپنی بچی ہوئی زندگیوں میں ہم اچھے کام کر لیں, اللہ کے احکام کو پورا کر لیں, اللہ کے حکم کو فالو کر لیں. ایسا نہ ہو کہ کل اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوں اور سب کی سفارش کرتے رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم مایوس کھڑے ہوں گے, اور ہم شرم کے مارے اللہ کے نبی کے پاس نہیں جائیں گے. ہم جانتے ہوں گے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کا, اپنے بہنوں کا حق مارا ہے. یہ تو اپنے گھر کا معاملہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جب ہمارے محلے کا, رشتہ داروں کا جب معاملہ آتا ہے, پتہ نہیں انسان ایک بالش اتنی سی بھی زمین آپ نے ناحق ہڑپ لیا, اتنی سی, تو پتہ نہیں کتنے زنجیروں کا توق آپ کے گردن میں لپیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. بہت ساری چیزیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں. اتنی سی زمین کے لیے, اتنی سی زمین کے لیے کیا فائدہ ہوگا اتنی سے لے کر. بہرحال اللہ معاف فرمائے. تو رسم و رواج کے نام پر بھی نہیں, بلکہ جو حق بنتا ہے آپ اپنی بیٹی کا, اپنے بہن کا حق ادا کریں, اللہ کا حکم پورا کریں. یہ ہوئی پہلی چیز. دوسری چیز, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے. شرک ایک بڑا گناہ ہے, اس پہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے, جس رب نے ہماری قیمتی آنکھیں بنائی ہیں, قیمتی دل بنایا ہے, پھیپھڑے بنائے, پارٹس آف باڈیز کے ہر چیز ہمارے لیے قیمتی ہیں, سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. اور وہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اور بندیاں میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں, جھکے, روئیں, مانگے, گڑ گڑائیں. اور وہی اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے نافرمان بندے جن کو ہم نے ساری چیزیں دی ہیں, ایک پتھر کے سامنے, ایک پیڑ کے سامنے, ایک سورج کے سامنے جس کو ہم نے پیدا کیا ہے, ایک وہ زمین کے سامنے جس کو میں نے پیدا کیا ہے, اس کے سامنے میری عبادت کو چھوڑ کر ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں, ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, ان کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں. پھر بھی اللہ انتظار کرتا ہے, فوراً عذاب نہیں دیتا ہے, فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے. چلو بہت لمبے سمے تک, لمبا ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. ہو سکتا ہے کل کو پھر جائے, کل کو توبہ کر لے, کل کو توبہ کر لے. اور پھر جب انسان توبہ نہیں کرتا, اسی حالت میں مر جاتا ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم, بڑا گناہ ہے, اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے. اللہ انتظار کرتے رہتا ہے توبہ کر کے بندہ آ جائے, آ جائے, آ جائے. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے.
یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. لیکن پھر بھی اگر سچے دل کے ساتھ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو ہوش آ گیا، آپ کو سمجھ آ گیا، تو آخری مومنٹ میں، لاسٹ مومنٹ میں آپ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ، تو اللہ معاف کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہے. یہ جب اس طریقے کا اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے اور کسی کا بھی حق نہیں ہے. دعا ہاتھ پھیلا کر مانگنا اللہ کا ہی حق ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے. رکوع کرنا، جھکنا اللہ کا ہی حق ہے، اسی کے سامنے رکوع کرنا ہے اور کسی کا بھی حق نہیں ہے. اگر اس طریقے کا کام ہم نے کیا ہے تو توبہ و استغفار کیا جائے، کیونکہ آپ جتنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کی زندگی دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. آپ کو صحابہ کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کا ہی حق ہے اور کسی کا بھی حق نہیں ہے. اگر اس طریقے کے کام ہم کرتے رہتے ہیں تو ہماری نیکیوں کو ویسٹ کر دیتا ہے. یہ اگر ہم اپنے کام سے نہیں رکتے ہیں، اگر ہم اپنے اعمال سے نہیں رکتے ہیں، وہ اعمال جو اللہ کے ساتھ ہم شریک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ وہ چیزیں ہم انوالو کر رہے ہیں، تو بھی وہ چیزیں ہماری نیکیوں کو، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں ہم، اور بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، سارے آپ اچھے کام کر رہے ہوں تو بتا رہے ہیں کہ تمام نیکیوں کو ضائع اور ویسٹ کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے. پھر دوسری چیز بتائی کہ اگر توبہ نہ ہو تو معافی بھی نہیں ہے. یعنی بڑے گناہوں کے لیے آپ کو توبہ و استغفار کرنا ضروری ہے. چھوٹے گناہ کے لیے آپ معافی مانگ لیں گے اللہ سے، اللہ پورے گناہ معاف کر دے گا. اس سے پہلے رمضان ہم نے گزارا ہے، ہم نے روزہ رکھا، ہمارے پچھلے جتنے گناہ تھے اللہ نے معاف کر دیا. لیکن ہمارے چھوٹے گناہ، جتنے چھوٹے گناہ تھے ہمارے 60 سال پہلے، 40 سال پہلے، 25 ایئرز پہلے، وہ سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. لیکن بڑے گناہ کے لیے شرط لگائی اللہ نے، اس کے لیے آپ کو توبہ کرنا ہی پڑے گا، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. اور ایک آخری بات جھوٹی گواہی کے. 3 چیزیں ہم کو بیان کرنی تھی، 2 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں. ایک آخری بات ہے جھوٹی گواہی دینا. ہمارے فرینڈ سرکل میں، ہمارے رشتہ دار میں ہمارے بھائی ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بھائی بچ جائے، اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی غلط ہے. اس جھوٹے گواہی کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات کہنے سے بچو، جھوٹی گواہی دینے سے بچو. آپ جانتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو آپ کی جھوٹی گواہی سزا دلا سکتی ہے، پنشمنٹ دلا سکتی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے، اگر ہم نے سچی گواہی دیتی تو وہ بچ جائے گا. لیکن آپ صرف اس لیے جھوٹی گواہی دے رہے ہیں کہ سامنے والا آپ کا بھائی ہے، سامنے والا آپ کا کلوز فرینڈ ہے، سامنے والا آپ کے محلے کا ہے، اور سامنے والا آپ کا باپ ہے. اگر اللہ کو خوش اور راضی کرنا چاہتے ہیں تو سچی بات کہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے، چاہے ہمارا بھائی ہو، چاہے ہمارا باپ ہو، چاہے ہمارے محلے کا ہو، کہیں بھی. آپ جانتے ہیں کہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی سامنے والے کی، وہ بیچارہ لاچار ہے، مجبور ہے، غریب ہے، سب کچھ جانتے ہیں آپ، اس کے باوجود بھی یہ کام کرتے ہیں. اگر سچ میں اگر آپ نے اللہ کے واسطے اگر کسی بے گناہ کو آپ نے بچا لیا نہیں، آپ جانتے ہوئے کہ یہ بے گناہ ہے، اللہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا. اگرچہ آپ کو فوراً وہ چیزیں نہیں ملیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش اور راضی ہوگا کہ اس خوشی کا ہم اپنے ورڈز میں اور سینٹنس میں ہم ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا. اچھا، اس جھوٹے گواہی سے کیا ہوگا؟ جب ہم جھوٹ بولیں گے ہمارے بچے بھی سامنے ہوں گے، اگر نہیں بھی ہوں گے، لیکن اس کا اثر ہمارے گھر پر بھی پڑتا ہے، ہمارے بچوں پر پڑتا ہے، ہماری بیویوں پر پڑتا ہے، ہمارے محلے میں پڑتا ہے، اور معاشرے میں ظلم اور فساد پھیلتی ہے یہ جھوٹی گواہی. کل کو ہمارا بچہ ہی بڑا ہوگا، وہ بھی ہمارے سامنے جھوٹ بولے گا تو ہمیں غصہ آئے گا، لیکن ہم اپنی پچھلی زندگی پر غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا جھوٹ بولا ہے، ہم نے کتنے بے گناہوں کو سزا دلایا ہے جھوٹ بول کر. تو اب بچہ بھی تو کرے گا. تو ہرگز بھی ایسے کام نہ کیے جائے کہ وہ اثر ہمارے بچوں پر ہو. ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ نیک ہو، صالح ہو اور برا نہ ہو.
ہر ایک ماں باپ یہی چاہتے ہیں، ہم لوگ سبھی لوگ چاہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اگر اس طریقے کے کام ہو گئے ہیں تو آپ اللہ سے توبہ و استغفار کر سکتے ہیں، معافی تلافی کر سکتے ہیں، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اس سے ہمارا سوسائٹی اور معاشرہ جو ہے تباہ ہوتے رہتا ہے، برباد ہونے کے کگار پہ رہتا ہے، کیونکہ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹی گواہیاں، برائیاں، جھوٹ سب پھیلتے رہتے ہیں۔ کہ کوئی آیا ہمارے گھر پہ، تمہارے ابو ہیں؟ نہیں ہیں، جبکہ ابو گھر میں موجود ہیں۔ فلاں آپ کے گھر میں ہیں؟ نہیں، وہ فلاں ہیں لیکن بچے نے بول دیا نہیں ہیں۔ تو یہ جھوٹ جو ہے ہمارے محلے کو کہاں بڑے گناہ سے کرتے کرتے ہم کو جہنم میں ڈھکیل دیتی ہے، کتنے گناہ لے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے جھوٹ، ایک چھوٹے سے سچ کو بچانے کے لیے ہم کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں اور کتنے گناہ ہم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ پر کنٹرول کریں، جیسا کہ یہ مہینہ ہم کو سکھا کر گیا ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، اپنے آنکھوں پہ کنٹرول کریں، اپنے نفس پہ کنٹرول کریں۔ اور یہ مہینہ ہم کو یہ سکھا کر گیا ہے کہ یہ مہینہ پریکٹیکل تھا اور ہم نے کیا، ہم نے ہر چیز پہ کنٹرول کیا۔ تو یہ رمضان جانے کے بعد شیطان جب چھوڑ دیے گئے تو اللہ نے جو حکم دیا ہے، اگر وہ چیز کرتے ہوئے ہم کو فوراً یاد آ گئی، نہیں ہم تو ابھی پریکٹیکل زندگی سے آ رہے ہیں، نہیں فوراً توبہ کر لیے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ نہیں یہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، آپ کو یاد آیا، آپ نے توبہ کر لیا، نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت من سمجھتے ہیں اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، جھوٹ بولنے والے پر۔ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، یہ اس کے لیے توبہ کرنا پڑتا ہے۔ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ یہ آپ جھوٹ بولتے رہے، پتہ نہیں کتنے ہم اپنی زندگیوں میں جھوٹ بول لیے، یہاں تک کہ اتنا جھوٹ جمع ہو جاتا ہے جتنی ہماری نیکیاں نہیں ہوتی ہیں، اس کے بدلے میں ہم کو جہنم دے دیا جاتا ہے، اور وہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے ہم کو کہ ہم نے اتنے سارے جھوٹ بولے ہیں، بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، جتنے دن کی دی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کتنے دن زندہ رہنا ہے۔ ہر روز سوتے وقت اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی جائے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا، رحیم ہے، غفور ہے اللہ۔ سوتے وقت جب سونے جائیں یہ سوچ کر اٹھے کہ ہماری اگلی صبح ہم نہیں دیکھنے والے ہیں، اور توبہ کر کے سوئیں، اللہ معاف کرے گا۔ قیامت کے دن جھوٹ بولنے والے کے لیے سخت حساب ہوگا، حساب سخت، اس سے ہارڈلی پوچھ تاچھ ہوگی، اس سے سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، پسینے میں تر ہوں گے، پاؤں کانپ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ انسانوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ انبیاء کرام بھی ہوں گے جن کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی زبان کھولے۔ اللہ کے نبی ڈرتے 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 اللہ کے سامنے جائیں گے، ہم لوگ کی تو زبان ہی نہیں کھل سکتی ہے، اور اس دن سخت حساب کتاب ہونا، ہارڈلی پوچھ تاچھ ہونا، کتنے ہمارے ایسے اعمال نہیں ہوں گے جس کا جواب ہم دے سکیں گے۔ تو ایسا کام نہ کریں، توبہ و استغفار کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر اہم باتیں، 3 اہم باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ جب کام ہم کرتے رہتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، چاہے آپ رات بھر آنسو بہا لو، چاہے رات بھر آنسو بہا لیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم یہ سب گناہ کبیرہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، بڑے گناہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، دعا ہماری قبول نہیں آتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں، دل لگا کے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے پچھلے اعمال پہ، پچھلے جو ہم نے کام کیا ہے، چاہے وہ گڈ ڈیڈس ہو یا بیڈ ڈیڈس ہو، ہم نے اس پہ دھیان نہیں دیا، کس وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری چیز، ہمارا جو چھوٹا سا دل اللہ نے دیا ہے وہ سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اس دل کو دھلنے کا بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ذکر کیا جائے، تلاوت کیا جائے، کسی غریب اور مسکین کی ہیلپ اور مدد کی جائے، جس کے ذریعے سے ہمارا دل کالا ہونے سے بچتا رہے گا، اور وہ کالا پن ہوگا وہ ختم ہوتا رہے گا۔ وہ کالا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ ہم نے 3 بڑے بڑے گناہ ذکر کیے ہیں اور اس کا ایکسپلین بھی کیا ہے۔ پھر آخری چیز، ایمان ہمارا کمزور ہو جاتا ہے۔
اب جب ایمان ہمارا کمزور ہوگا تو ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھی بات بولتا ہے نا تو وہ بھی بری لگتی ہے ہم کو. اب ہمارا دل کالا ہو گیا، آپ مجھ سے بولیں گے مولانا یہ نہیں کرنا تھا، یہ غلط بات ہے، تو مجھے کیا لگے گا، بہت سمجھانے والے آئے ہیں، تو مجھے بری لگے گی کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. بڑوں کی بات بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی، چھوٹے بھی اچھی بات بول رہے تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ بھی برا لگے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے گناہ کبیرہ بہت سارے ہیں، میں نے 3 بیان کیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اسی گناہوں پر آگے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس پر ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بڑے گناہوں سے بچائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.